الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنے رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوئیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے مسکرا رہی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا، اور حضور کے وصال کے چند دن پہلے میری جب آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس تخیل کو اور رنگ بھی دیے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے دنیا مسکرا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے نا تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، غم زدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ جب حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت ہی مسکرانا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کرنا۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر برات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی برات چلی جاتی ہے۔ کوئی کنسیپٹ نہیں کہ اس طرح کا کہ ڈھیروں برات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا۔ برات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا۔ بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اچھا اب شادی کے موقع پر جو برات لے کے جائی جاتی ہے تو
اگرچہ حضور کی سنت نہیں لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز بھی نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، اگرچہ لے جانا حضور علیہ السلام سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں جس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں لوگ، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز ہے۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کو کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے شادی کے موقع پر۔ شادی کے موقع پر ساری گلی سجال ہے، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں، بات آسان کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا جو کمرہ تھا نا جس میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی چھت کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ جی کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں، آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو۔ اس کا اصل مزاج دیکھیں، مہندی کے موقع پر اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا تو منع کوئی نہیں، جائز پیسے ہیں تو پکائے، وغیرہ لائٹنگ لگائی کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلائے کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے وہ۔ تو ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجہ بجانا، اس میں رقص کرنا، گھوڑے نچانا، بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ جو ناجائز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی، جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف ہی دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں تو وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں 100 کنال کے گھر میں رہنا، اور یہ تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں؟ یہ بولتے نہیں آپ۔ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے بڑے درد کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور یہ میرا درد ہے، میں درد سے اپنے دل کو اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں۔ امت بڑھ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، حج کی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ، ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ ہو، ختم بخاری ہوئی ہو، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھتے ہیں نا، یہ سارے مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس روز درس قرآن وہ دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے پوسٹر لگوا کے اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلا کے یا یمن سے بلا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے ہیں؟ سیرت النبی کے جلسے ہوئے ہو، ختم بخاری کے، او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تم پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے اسے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا۔ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا ہوں۔ اور بھائی دیکھو
ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کے نام رکھ لیا جائے اور یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے پھر پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ یہاں ذکر رسول کی بات ہے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اوپر اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ وہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔ اتنی جلدی لوگ بکھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تم نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ پھر مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، یہ تو میں نے دینا ہی تھا، یہ میں نے دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنا بڑا فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں یہودیوں سکھوں دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی، نباتات جبادات ہر چیز، یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے، بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، وگرنہ تارے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے، بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا، وگرنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دے، لوگوں کو بتلائیں اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے صلی اللہ ہو۔ اور ہمارے امام تو کہتے ہیں میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تک حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک، یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو پر بخاری اٹھا نا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ ہے، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کار تو صحیح نہیں یار، ایک ہمیں کہنے لگا جی نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سارا سال مناتے رہتے ہیں، بس تم 9 کو مناؤ بھائی، وہ عید نہیں ہم کہتے۔ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہی کہہ لو، تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 یا میں نے کہا نہیں تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے،
اور قرآن پاک پڑھ حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا الیوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے جی کہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے تھے، یہ بھی تیری غلطی کہ عیدیں دو ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کے دن ہوتا ہے، وہ عید کے دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایک ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا جی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نعت، اور اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کو ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ ہو۔ اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھا دے اور فرمائے نیچے نہ پڑھ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے نعت پڑھنا؟ رسول اللہ کی نعت سننا بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں، کہتا میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو۔ چوتھا لکھے نہیں جاتا تھا تو نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا۔ اور چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتے ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہوا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان سے نعت سنی جائے۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو حسال ہی۔ حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا مصطفیٰ مسکراتے جاتے تھے۔ کچھ چھوٹا درجہ نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے۔ تو شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے۔ یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہہ رہے ہوں، اور ہمارے کان میں لوگ کہتے ہیں، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرف پہ لاندہ جی تو کدھر گیا امتحان ہوتا۔ تو یہ نعت تو نے پڑھی، یہ نعت سنی نہیں رہا تو۔ ہاں اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کے لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کے لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کے لکھی پڑھا کر۔ اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتہ چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ سونے نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو۔ تو بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی یہ کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ سونے جرم کر کے آیا ہوں،
اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردے میں ہی چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل والی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے کوئی چلے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ او بھائی نعت ہو، نعت ہو، اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے ڈف لے کے آگے چار اس کے ساتھ نعت خان صاحب آئے، نماز گھڑ پا رہے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھنی۔ اور بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتے ہیں۔ میں پہلے میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح، محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات تو غریب کی ہوتی ہے نا، ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات ہے، یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے، جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، وگرنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑے اس سے باہر آئیں تو یہ تو شکر ہے۔ اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں یعنی پر سمجھا دیتے ہیں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا، بڑا مشکل۔ سنو ابن ہشام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آگے، حضور نے بعض مجبوروں بے قصوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر جو، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کو جو حبشہ گیا تھا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے اور جا کے چھیڑا، پھر انہیں کو کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہوا ہے، ہمارے حوالے کر دو انہیں۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے اگر ہلکی پھلکی ذرا بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا محل کی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے ہیں، مدینہ ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات تھے، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، میں نئے رستے پہ لاگ گئے، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہیں نا محفل میلاد میں، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھی، پریشانیاں تھی، دکھ کی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر ہمیں اللہ نے اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
مرادے غریبوں کے بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اللہ نے ہمیں رسول دیا، میں بس ہم اس کے جھنڈے تھلے جمع ہوں گے، اور ہم ان کے بتوں کا بھی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت کرتے۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہیں نا میلاد کی باتیں۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے جی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی، فلاں ہوتا تھا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل میں دہرائے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کہیں کہیں رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو ابھی بھی دفن ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں، بیٹیاں آزاد ہو جائیں، باہر آ جائیں اس ظلم سے۔ تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں صحابہ، اور سنو سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے، سنن نسائی، حضرت امیر معاویہ، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور یاد کر لینا، سن رکھیں گے کہ نہیں جی؟ بول دیں جڑ نہیں بول دیں نہ تو کی ارادہ ہے، ہر موقع پہ چپ نہ رہا کرے، میری جماعت کا مسئلہ یہ مکمل چپ ہے، اور مذہب کے معاملے میں باقی کسی جگہ چپ ہاں نا بالکل، باقی تو ہر جگہ پتہ ہے، 200 کا بھی حساب کر لیں دے، مذہب کے معاملے میں کہتے ہیں اسی پڑھے کوئی نہیں۔ تو میں کہتے پھر 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے، اتنے بڑا سیاح ہے، اور 100 دا تو دعا نہیں لواندہ، اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں پڑھوں نا، پڑھانے لگا ہوں آپ کو، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، رکھیں گے یاد میری بات کو۔ کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی۔ سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے، اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے، مسجد میں سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے، نبی پاک محفل میں پہنچ گئے، ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی ماں اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسے کا لغوی معنی ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم قسم کھاتے ہو؟ اور ساڑھے پنجابیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ کہ بندہ آکھے نا کام ہوئے تو انہیں کہنے قسم ہے، آگی دے نا وہی قسم ہے، وہ بھائی حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو، بات پکی کرتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذالک، پکا کرا واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو، واقعی میرے لیے بیٹھے ہو؟ پکا کرا ہے، سنن نسائی پڑھ رہا ہو، واقعی؟ کہا حضور ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم لی اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جبریل علیہ السلام، میں تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور فرمایا فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ نسائی سنن نسائی، وہ حدیثیں پڑھا کرو بھائی۔ فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پک تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے،
جس پہ رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ آج نبی پاک پڑھیے درود پاک صلی اللہ ہو، پھر پڑھ لیں صلی اللہ ہو، چلے 3 دفعہ مکمل کر لیں صلی اللہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ فخر فرما رہا ہے، اللہ، اور محفل کرنی چاہیے کہ نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے جی۔ اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، سونے جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا، پر آپ ہر سوار کو ہی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہر پیر کو ہی روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یوم ولدت فیہ ہے، اس لیے ہر سوار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا، میں مبعوث ہوا تھا اسی دن۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، ہمارے جتنے مکاتب فکر ہیں ہندوستان میں، یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد بنتے ہیں، سلسلہ حدیث ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے۔ ان کے ابا جی شاہ عبد الرحیم صاحب، اس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو سارے مکاتب فکر متفق ہے، اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا۔ فرماتے ہیں ایک سال غربت آ گئی، غریبی، ازمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی، گھر میں ٹوپیاں 2 تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی، تھوڑے سے چنے خریدے، کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنی شروع کر دی، درود پاک پڑھا۔ فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کے بھنے ہوئے چنے اور بس، فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا نا وہ میلاد کی بزم، تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور بڑے بوجھل قدم تھے کہ یار مصطفیٰ کے میلاد جن کے صدقے ہی سارا کچھ ملا ہے، او دوستو میلاد کو رسوا نہ کرو، گلی گلی گھوم کے پلیٹیں لے کے چندے مانگتے ہو میلاد کے، میلاد کا موقع ہے تو جانیں قربان کر دیا کرو، تمہاری جیب آج بھی نہیں ہلکی ہوگی تو کب ہوگی؟ یہاں بھی سنی سے یہیں بھی کہنا پڑے گا کہ پیسے دے، اسے تو خود آ کے مسجد میں کہنا چاہیے بل ٹائم میلاد کا خرچہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے رسول کی تشریف آوری ہے، اس طرف جھنڈیاں بھی میرے ذمہ، جھنڈا بھی میرے ذمہ، لائٹنگ میرے ذمہ، لنگر بھی میرے ذمہ، لے میلاد شریف کا موقع اور لوگ چندے مانگتے پھرے، یہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں، اگرچہ میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے، بوجھل قدموں سے عشاء پڑی، اور بڑا پریشان تھا، زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا، لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا، میرے نصیب جاگے، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا، خواب میرے وچ آیا ماہی تے میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، ڈرتی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتھے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور خواب میں آئے، سارا میرا شہر مہک گیا، تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں، اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہوئے تھے، حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے، تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیری یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے، تیرا تذکرہ میلاد۔ ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں، ضروری تو نہیں کہ نعت خواں کو دعوت دیں، محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کے تذکرے سنائیں، کوئی عرض نہیں۔ میلاد کا مطلب کسی نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا، اور ہم اپیل کرتے ہیں نعت خانوں سے، ہر دفعہ اپیل کرتے ہیں علماء سے کہ تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چل کے دین بتلایا، اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000 40,000 30,000، شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اور آپ سے بھی شکوہ ہے، یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے، 5%، 95% خدمت کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، میں صحیح بات کر رہا ہوں،
میں آپ کو نعت کا خام گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے، کیوں نہیں سنتے؟ 5 سے 7 خطیب ہوں گے تو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے 4-5 کا نام لینا ہے صرف، باقی 95 کی بات کرو جو دین کے اصل میں بات کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے 4-5 لوگوں کا نام، میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے، خامی دیکھتے ہیں۔ یہ 5-7 بندے ہیں بھائی، ہاں زیادہ نہیں ہے، یہ 5-7 بندے ہیں، ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ 95% کیوں نہیں دیکھتے؟ جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں، اور شکوہ ہے قوم سے، ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا۔ جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے نا۔ ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر، کسی نے کسی مولانا کو فون کیا، اس کو سمجھ لیں آپ، اتنی اجازت ہے مولانا صاحب۔ کسی نے علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں، تو مولانا کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے جانے کا بندوبست کرو میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک بات کرنا شریعت میں، بات سمجھ لیں آپ۔ چونکہ آپ جو امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا، امام کو، تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے، یہ آپ وقت کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہو تو اتنے ٹائم ہمارا تو پابند ہے، تو یہ وقت کے پیسے، یہ نماز کے پیسے، یہ درست نہیں۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے بھائی آپ ذات راہ کا سوال کریں، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے ہو ربیع الاول میں، کیوں زیادتیاں کرتے ہو؟ غریب آدمی کی پہنچ میں اب نعت خام ہی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ غریب آدمی اگر اپنے مالک کی طرف کسی مولانا صاحب سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے کوئی نہیں۔ اتنی زیادتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابہ صفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا، ایک شخص نے مجھے کمان دی، ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا تو قرآن بطور تحفہ استاد کی خدمت کرنا سنت ہے، بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے، اور وصول کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے، میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کوئی تحفہ اور نذرانہ دیے تو دے تو لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں، لیکن مطالبہ کرنا، طے کرنا، ریٹ طے کر کے آنا، اللہ اکبر، کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کتنی شرم آتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے، میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں۔ کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور قبول کر لوں؟ پر میں اس لیے نہ قبول کرنا، گویا سمجھایا فی نفس، اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا موازنہ ہوگا، وگرنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا۔ تحفے کا معاملہ اور ہے، نذرانے کا معاملہ، جو چیز جائز ہے اس کا تو میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن مطالبے کرنا، ریٹ طے کرنا، اکاؤنٹ نمبر دینا، 500 تے بچے پڑھانا، زیادہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا جس بندے میں نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، اس لیے دین سیکھا کہ اس سے وہ دنیا کمائے گا، اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان، یہ تھے غدار لوگ۔ حضور مفتی اعظم کے جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید کو، جب تشریف لائے جلسے میں تو ان کا روب اور جلال بڑا تھا، واپسی پر میں نذرانہ دینے لگا، فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا نا تحفہ ہے، نذرانہ ہے، قبول کر لیتے، تو مسکرا کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتے روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایہ ہے، کرایہ ہے۔ تو فرماتے ان کے چہرے پہ جلال آیا، تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے، کہنے لگے رکھ لو، میں کرائے کا مولوی نہیں، میں کو کرائے کا نہیں کہ جو کرایہ دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا، میں کرائے کا نہیں، بڑا خوددار ہو کر مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ تو محفل نعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیں، اور اپیل ہے ہماری ان لوگوں سے کہ طے جو کرتے ہیں بس کرو، نگاہ مصطفیٰ میں طے کرو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہی ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ میلاد میں نا یکم ربیع الاول سے درود پاک شروع کرنا اور 12 تک روزانہ کم از کم 1000 بار پڑھنا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ سارا سال ہی پڑھنا، سارا مہینے پڑھنا، پر 12 تک ضروری ہے میری طرف سے۔ اور سویرے تو نبی نے کو پوچھ لے کیڑی حدیث چاہیا ہے، اس لیے وہ ہر بات کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے نا جی، یہاں فتوے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ تو 1000 بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑا سوکھ ہے صلاۃ و سلام علیکہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، یہ ایک دفعہ ہو گیا، 1000 پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ موجے لگ جائیں گے، پھر تو موجے۔ اور میلاد کی محفل میں جب لنگر پکانا ہے تو غریب کو عزت کے ساتھ کھلانا ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بٹھا کے۔ یہ غریبوں کی محفل ہے، غریب کو قدر دینی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور میں ہر میلاد پہ کہتا ہوں، پھر ہماری گزارش رہتی ہے، چھوٹی بڑی عید پہ کوئی بیٹی اور بہن کو عید دے نہ دے، عید میلاد النبی پہ بہنوں کو ضرور فون کرنا چاہیے، بیٹیوں کو ضرور پیسے دینے چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ عید ہے جس پہ میرے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے۔ اس پر بچیوں بھائی فون کریں بہنوں کو، انہیں جوڑا خرید کے دیں، انہیں بتائیں کہ میرے اندر پھر سے وہ بات تازہ ہوتی ہے جس کے لیے میرے رسول پاک تشریف لائے۔ تو بچیوں کا خیال کریں، بیٹیوں کا خیال کریں، بہنوں کا خیال کریں۔ میلاد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی بات ہے، ہم سے نہ پوچھیں کہ میلاد نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم تو گلیوں کا کوڑا تھے۔ یہ ساری عزتیں رسول اللہ کے میلاد کی برکت سے ہی ہیں۔ یہ امت میں جتنا نور پھیلا ہے یہ رسول اللہ کے میلاد کی برکت، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش بولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود السلام میں گزرے۔